بلوچستان میں افراتفری، بلوچستان میں اہم تبدیلی کا امکان، سردار اختر جان مینگل کا وٹ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ، بی وائی سی کی ایک اہم رکن سمیع الدین کی گرفتاری، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکڑ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے جو ہے وہ مسلسل اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر دیا ہے بی وائی سی اور اس کے جو عہدیداران ہیں۔ پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا کوئٹہ شہر سے، اور پھر ایک اہم رکن سمیع الدین بلوچ جو کہ کراچی میں احتجاج کر رہی تھی، اور اس احتجاج کے دوران سندھ پولیس نے خواتین پولیس کے ذریعے ان کی گرفتاری کی اور اب اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ اور پھر آج جب وہ عدالت پہنچی تو اس عدالت نے جو ہے احاطہ عدالت سے دوبارہ 3 MPO کے تحت جو ہے وہ سمیع الدین بلوچ کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ سمیع الدین بلوچ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے بعد سب سے بڑی کریکٹر ہے بی وائی سی کی، سب سے اہم عہدیدار ہے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کی، لہٰذا ان کی گرفتاری سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بی وائی سی کے سربراہان کو جو ہے وہ اگلے 2-3 مہینے یا 4 مہینے تک جو ہے وہ پابند سلاسل رکھنا چاہتی ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے۔ 2 چیزیں بلوچستان میں سمجھنے کے لیے، ایک وہ جو ملیٹنسی کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، جیسے کہ BLA، BRF اور BRA، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ۔ ایک طرف یہ 3 لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ذرا نرمی کا لبرل اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ کاروائیاں کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ، جیسے کہ سمیع الدین بلوچ صاحبہ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی ذرا سافٹ انداز میں، ذرا لبرل اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ حکومت مخالف اور ریاست مخالف بیانیہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا صورتحال جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بھی نرمی کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہی، اور حکومت نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جتنے بھی یہ عہدیداران ہیں ان کے خلاف۔ اب اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کی جتنے بھی عہدیداران ہیں یا بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، انہوں نے بی وائی سی کے سربراہان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے۔ 2-3 اہم ڈیولپمنٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک جو ہے وہ سردار اختر جان مینگل نے جو ہے وہ کل تمام پریس کلب جتنے بھی ہیں ان میں سب کے سامنے جو ہے وہ BNP کے کارکنان کو اہم احتجاج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مطلب جتنے بھی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پورے بلوچستان میں مختلف پریس کلبز کے ذریعے کے سامنے، مختلف جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں ان کے سامنے احتجاج کریں گے بی وائی سی کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف۔ دوسری جانب وڈ جو کہ بلوچستان سے جو کیپٹل ہے کوئٹہ، اس تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ وڈ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سردار اختر جان مینگل بلوچ نیشنل پارٹی اور ان کے جو والد صاحب ہے سردار عطا اللہ مینگل، جو کہ پولیٹیکلی ایک اہم فگر ہے بلوچستان میں، بلوچ بیلٹ میں، وڈ سے لے کر کوئٹہ تک جو ہے وہ BNP مینگل نے احتجاج کی کال دے دی ہے، لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سردار اختر جان مینگل جو کہ ایک پارلیمنٹری لیڈر ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بلوچستان کے ایک بہت بڑی بلوچ نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وڈ سے لے کر کوئٹہ تک لانگ مارچ کریں گے۔ اور اس میں ایک تجزیہ اپنا پیش کروں، اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ کو بلوچ جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسری جانب ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن ایک خطرہ ہے کہ ان کو بھی دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے ان کو بھی، کیونکہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ پارلیمنٹری سیاست کو بالکل بھی نہیں مانتی۔ اختر جان مینگل صاحب کے جو اپنے بھائی ہیں جاوید مینگل، وہ ایک ملیٹنٹ آؤٹ فٹ چلاتے ہیں۔ اختر جان مینگل صاحب پارلیمنٹ کے راہ کو جو حل سمجھتے ہیں، جبکہ جاوید مینگل جو ان کے بھائی ہیں، سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے ہیں، وہ جو ہے وہ ملیٹنسی کے ذریعے بلوچستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ چونکہ جتنے بھی ملیٹنٹس گروپ ہیں وہ سردار اختر جان مینگل کی جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے اس کے وہ خلاف ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حل نہیں ہے، لہٰذا ایک اہم دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ بلوچستان میں جو پہلے ماحول ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مزید بھی رنجشیں اور نفرتیں بڑھ سکتی ہیں۔ لہٰذا
یہ جو احتجاج ہے وہ BYC کی سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاف یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے سردار اختر جان مینگل کی جانب سے۔ تیسرا جو میرا پورشن تھا وہ تھا کہ بلوچستان میں کیا بڑی تبدیلی ممکن ہے۔ دیکھیں ریاست کو ایک چیز سمجھ آ رہی کہ یہ جو سو کالڈ جو ہم نے آرٹیفیشل لیڈرشپ تیار کی ہے ان سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں سرفراز بھوٹے صاحب ہیں جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، بلا شبہ وہ ریاست کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، بلا شبہ وہ بڑی اچھی بات چیت کرتے ہیں، بلا شبہ وہ کمیونیکیشن سکلز ان کی بہتر ہے، پاکستان کے ریاستی بیانیے کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی اور سوشلی ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے بلوچستان کو اس وقت۔ کیونکہ سرفراز بھوٹی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی عرصے تک جو ہے یہ ڈربکٹے میں بین تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، لہٰذا آپ کی ان کو پولیٹیکل ورتھ نظر نہیں آتی، سن آف دی سوائل کے بیچ میں جو ہے وہ عوامی جو تائید ہے وہ ان کو اتنے نہیں حاصل، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ایک اہم فگر جیسے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، سردار اسلم جو رسانی ہیں، نواب اسلم رسانی صاحب، اس طرح کے ایک اہم فگر آپ کو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ شپ کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میں نے 3 چیزیں شیئر کی، ایک تو میں نے BYC کے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ کا سخت رد عمل، کریک ڈاؤن، دوسری جانب سردار اختر جان مینگل کا جو لانگ مارچ ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا، تیسرے میں بلوچستان میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو آج پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔